بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں کے پاس اکثر لڑکیاں آتی تھیں۔ میری امی ان لڑکیوں کو اپنا سوٹ دے دیتی کہ یہ پہن لو، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی، اور واقعی ایسا ہی ہوتا۔ ایک دن میری ہمسائی مجھے کہنے لگی کہ تم بے اولاد ہو، اپنی ماں کا سوٹ کیوں نہیں پہن لیتی تاکہ تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میری ماں ہمیشہ اپنا سوٹ دینے سے انکار کر دیتی تھی۔ ایک دن ایک لڑکی جیسے ہی امی کا سوٹ لے کر ہمارے گھر سے باہر نکلی، میں نے امی کا سوٹ اس سے چھین لیا اور بھاگ کر گھر آ گئی۔ کمرے میں آ کر جیسے ہی میں نے سوٹ پہنا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ سوٹ تو… میرا نام فوزیہ ہے، میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ پڑھنے کے شوق کے چلتے میں نے اسکول سے اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کرتے ہی کالج جانے کا سوچا، مگر ماں کے انکار کی وجہ سے میں آگے نہ پڑھ پائی۔ انہوں نے صاف مجھے منع کر دیا کہ میں کالج نہیں جا سکتی۔ مجھے بے حد افسوس ہوا تھا، مگر ان کی مجبوری کو میں سمجھ سکتی تھی، اس لیے میں نے ان سے کچھ بھی نہ کہا۔ دراصل ہماری زندگی کوئی آسان نہ تھی، ہمارے گھر والے اتنے امیر نہ تھے، ہم گزارا کر ہی لیتے تھے۔ میرے والد دہاڑی دار مزدور تھے، ان کی دہاڑی کے پیسوں سے ہی ہمیں گزارا کرنا پڑتا تھا، جو کہ بہت زیادہ نہ ہوتے تھے، مگر پھر ہماری زندگی ہی تبدیل ہو گئی جب ایک دن میرے والد ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میری ماں اور میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی ماں کو سنبھالا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات جو پہلے ہی مشکل تھے، وہ مزید مشکل ہو گئے تھے، مگر میں نے اور میری ماں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ آہستہ آہستہ میری ماں سنبھلنے لگی تھی۔ انہیں کپڑے سلائی کرنا آتا تھا، اسی وجہ سے وہ محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرنے لگی تھیں۔ کیونکہ ابھی وہ نئی تھیں، اس لیے اتنے زیادہ کپڑے نہ آتے، مگر پھر بھی ہم ماں بیٹی کا گزارا ہو ہی جاتا تھا۔ ہم اپنے گھر بہت خوش تھے، زندگی اچھے سے گزر رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جو میں نے پڑھائی چھوڑی ہے اسے واپس جاری رکھ سکوں، کیونکہ میں اپنی والدہ کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا تو ان کی بات سن کر اس بارے میں حیران رہ گئی کہ انہوں نے مجھے اجازت دے دی تھی۔ میں خوش بھی تھی کہ چلو کم از کم انہیں احساس ہو گیا۔ میں روز اپنے گاؤں سے کچھ فاصلے پر بنے شہر کالج جاتی تھی۔ اماں سارا دن جو کپڑے آتے وہ سلائی کرتی رہتی تھیں۔ میں دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ ایسے ہی سال بیت گیا۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں بہت ہی زیادہ محنت سے مجھے پڑھا رہی تھی۔ میں اگلی کلاس میں ہو گئی، اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تو میرا کالج بھی بند ہوا۔ اب اماں کے ساتھ میں بھی کام کرنے لگی تھی، جب ایک چیز جو میں نے نوٹ کی، جو میرے لیے بہت حیران کن تھی، وہ یہ کہ اماں کے پاس ہر روز ایک لڑکی آتی تھی اور ایک قمیض لے کر چلی جاتی۔ یہ سلسلہ کافی دنوں سے چل رہا تھا۔ میں حیران ہوتی یہ سب دیکھتی رہتی۔ آخر بے چین ہوتے ہوئے میں نے اماں سے پوچھنے کا سوچا کہ ان سے ہی سوال کا جواب لیا جائے۔ میں ان کے پاس پہنچی اور ان سے پوچھ ہی لیا کہ آخر وہ لڑکی کون ہے اور روز کیوں آ جاتی ہے۔ اماں نے میری جانب اچنبھے سے دیکھا۔ ان کے چہرے کی جانب دیکھتے ہی مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، مگر خیر، سر جھٹکتے ہوئے میں ان کے جواب کی منتظر تھی کہ وہ بولی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولی کہ وہ کپڑے لینے آتی ہے اور لے جاتی ہے۔ ان سب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں اس سب سے دور رہوں۔ ان کی یہ بات اور لہجہ سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ انہوں نے کبھی مجھے ایسی بات نہ کی تھی۔ پھر ان کا ایسا رویہ میرے لیے بالکل ہی نیا تھا۔ انہوں نے مجھے وہاں سے بھیج دیا۔ میں خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی، مگر میرے دماغ میں مختلف سوچیں پیدا ہو گئی تھیں جو مجھے میرے ماں کے بارے میں تھیں۔ خیر، دن گزرتے جا رہے تھے اور اماں کی حرکتیں دن بدن عجیب تر نظر آ رہی تھیں۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے میری ماں ایسا کر رہی ہے۔ میں زیادہ اپنی اماں سے پوچھتی تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ سنا کر وہاں سے بھیج دیتی۔ اب تو حیرانی والی بات یہ تھی کہ میری ماں آنے والی لڑکیوں کو شاپر میں ڈال کر نہ جانے کیا دیتی تھی۔ میں یہ تک دیکھ نہیں پاتی تھی، مگر میرا تجسس بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ میری ماں کا فیصلہ، یہ مجھ سے تنگ آ کر آخر انہوں نے وہ کیا جس کے بارے میں ابھی میں نے کچھ سوچا بھی نہ تھا۔ انہوں نے میرے لیے لڑکا تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میں پریشان تھی کہ آخر اتنی جلد بازی میں وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔
چھٹیاں ختم ہو گئیں، میں نے واپس پڑھائی شروع کر دی، مگر میرا ذہن تو اماں کی جانب ہی اٹک کر رہ چکا تھا۔ خیر میں نے ایف اے مکمل کر لیا۔ جب ایک دن اماں سے بات کرنے کے لیے میں ان کے کمرے کی جانب گئی تو میرے ساتھ بہت عجیب چیز ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں ان کے کمرے میں داخل ہوتی، انہوں نے مجھے وہیں روک دیا اور خود اپنے کمرے سے باہر آتے دروازہ بند کرتی مجھ سے پوچھنے لگی کہ آخر میں کیوں آئی ہوں یہاں۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے آگے پڑھنا ہے، اسی وجہ سے مجھے اجازت چاہیے۔ جبکہ اماں کی بات سن کر میں حیرت میں پڑ گئی تھی۔ وہ بولی کہ انہوں نے میرے لیے لڑکا دیکھ لیا ہے، لڑکا اچھا ہے، سو اب وہ میری شادی کر دیں گی، اس لیے بس اتنی پڑھائی بہت ہے۔ میں نے فکر سے اپنی اماں کو دیکھا تھا۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ ابھی میں پڑھنا چاہتی ہوں اور پھر ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، مگر وہ نہ مانی، اور میں نے کئی بہانے دیے کہ شادی کے لیے خرچ کہاں سے لائیں گی، مگر میری ہر کوشش ناکام ہی ٹھہری تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ گاؤں کے سردار سے قرض لے لیں گی، وہ نہایت ہی بھلے انسان ہے۔ اب میں واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ میں انہیں ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اماں کے علاوہ میرا اس دنیا میں تھا ہی کون۔ سو آخر کار ان کی ضد کے آگے مجھے ہار ماننا ہی پڑی تھی اور میری شادی کا دن طے پا گیا۔ یوں میری شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ میری شادی واقعی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شادی بھی گاؤں میں ہی ہوئی تھی، مگر شوہر کا گھر میری اماں کے گھر سے دور تھا۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے ہمیشہ مجھے عزت دی۔ ان کی ایک بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ اس کے علاوہ ان کا کوئی اور نہیں تھا۔ گاؤں میں اپنی دکان تھی جس سے اچھا خاصا کما لیتے تھے، گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میں اماں سے بھی ملنے جاتی تھی۔ ایسے ہی ہماری شادی کو 1 سال بیت گیا۔ اب تو مجھے لوگوں کی باتیں سننے کو ملتی تھیں کہ میں ابھی تک ماں نہیں بن پائی تھی، جسے سن کر مجھے تکلیف محسوس ہوتی تھی، مگر میرے شوہر نے مجھے حوصلہ دیا۔ 2 سال سے اوپر کا عرصہ بیت گیا، مگر میں ابھی تک بے اولاد تھی، جس کا مجھے بے حد افسوس ہوتا تھا۔ ایک بار میں اپنی اماں کے گھر گئی۔ میں اپنے محلے والوں کی باتوں سے اکتا کر اماں سے ملنے گئی تھی، مگر وہاں کچھ ایسا دیکھ کر میں ششدر رہ گئی تھی۔ جب چند لڑکیوں کو ماں کے پاس جاتے دیکھا تھا، میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ اماں کے پاس اب شاید بہت کپڑے آنے لگے تھے، گھر کے حالات بھی کافی بہتر تھے۔ میں خوش تھی اماں کے لیے۔ خیر جب میں نے ان میں سے ایک لڑکی سے پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، تو اس نے جو بات مجھے بتائی وہ حیران کن تھی، جس کو سنتے ہی میں گنگ رہ گئی تھی۔ وہ بولی کہ میری ماں انہیں اپنا ایک سوٹ دیتی ہیں اور اسے پہننے کے بعد اپنی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی تھی، مگر اس کی بدولت میں کشمکش میں پڑ گئی تھی۔ بھلا ایسا کیسے ممکن تھا کہ ایک سوٹ پہن لینے سے کوئی خواہش پوری ہو جائے؟ اور میری ماں نے مجھے کیوں نہ بتایا تھا؟ میں سارا دن بیٹھی یہی سوچتی رہی تھی۔ اگلے دن پھر کچھ لڑکیاں آئیں۔ میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ آخر یہ جو تم کر رہی ہو، کیا اس سے تمہاری کوئی خواہش پوری ہوئی ہے آج تک؟ تب ان کی بات نے مجھے تعجب میں ڈال دیا تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہاں ان کی خواہش پوری ہوتی ہے، تبھی وہ ان سے سوٹ لے کر جاتی ہیں اور اس کو پہنتی ہیں۔ لڑکیاں تو چلی گئیں، مگر مجھے اچنبھے میں ڈال گئی تھیں۔ میں نے اماں سے پوچھا تو حیران تھی کہ وہی پہلے والی ڈانٹ سننے کو ملی۔ اب میں ایک دن باہر نکلی تو اماں کی ہمسائی مجھے ملی۔ آنٹی کو دیکھ کر میں نے سلام کیا۔ انہوں نے گھور کر مجھے دیکھا، پھر مجھ سے باتیں کرنے لگیں، اور باتوں ہی باتوں میں انہوں نے مجھ سے کچھ ایسا کہا کہ میں سوچ میں پڑ گئی۔ وہ بولی کہ جیسا کہ تمہاری ماں کے دیے ہوئے سوٹ پہننے سے کافی لوگوں کی خواہشات پوری ہوتی ہیں، تو کیوں نہ تم بھی وہ سوٹ پہن لو؟ آخر کو تم بے اولاد ہو، کیا پتا تمہاری خواہش پوری ہو جائے۔ وہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، مگر میں گہری سوچ میں پڑ گئی۔ کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ گھر ہی سب موجود ہے تو کیوں نہ میں بھی تھوڑا فائدہ اٹھا لوں۔ میں سیدھا اپنی اماں کے پاس گئی اور انہیں آرام سے کہا کہ مجھے وہ سوٹ دیں، میں بھی پہن کر اپنی خواہش کے اظہار کروں گی۔ مگر ان کی بات سن کر میں حیران تھی جب انہوں نے صاف مجھے انکار کر دیا کہ میں وہ سوٹ تمہیں نہیں پہنا سکتی۔ میں منہ کھولے انہیں تکتی رہی اور آخر میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ میں کیوں نہیں پہن سکتی وہ سوٹ؟ اس میں آخر کیا خرابی ہے؟ مگر وہ نہ مانی اور انہوں نے مجھے وہ سوٹ نہ دیا۔ اب میرے ذہن میں تھوڑا سا شک تو پیدا ہوا تھا، مگر اپنے بے اولاد ہونے کے آگے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، جس کے چلتے میں نے کچھ بھی نہ سوچا،
बल्कि ये सोचने लगी कि कैसे मैं माँ को मनाऊं कि वो मुझे अपना सूट दे दे। दिन गुजरते जा रहे थे। अम्मा एक दिन बाजार गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब इस सूट को पहनकर कोई ख्वाहिश मांग लूं और फिर उसे अम्मा के आने के बाद उतार दूं। मगर ये देखकर मैं मायूस हुई कि जब देखा कि अम्मा ने उस कमरे को ताला लगाया हुआ था जहां वो कपड़े सिलाई किया करती थी। दरअसल अम्मा के सूट भी वहीं पड़े होते थे, जिस वजह से मैं कुछ भी ना कर पाई। मगर कहीं ना कहीं मेरे जहन में बहुत सी उलझनें भी मौजूद थीं जो मेरे जहन से निकल नहीं रही थीं। आखिर अम्मा आ गई। वो अपने लिए कुछ सूट लेकर आई थी। उन्होंने मुझे भी एक दो सूट दे दिए, मगर मुझे तो उनका वो सूट चाहिए था। मगर किस्मत के उन्होंने मुझे वो ना दिया। वो मोहल्ले के कपड़े सिलाई करती और उन पैसों से घर चलाती। खुद के पहने सूट वो रोज आई लड़कियों को दे देती थी। अब मुझे शक होने लगा था कि ऐसी क्या बात है कि अम्मा उन बाहर से आई लड़कियों को तो वो सूट दे सकती हैं, मगर वो सूट मुझे नहीं दे सकती। इसी बात ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। मुझे वापस अपने घर जाना था। मैं अपनी अम्मा से मिलते वापसी के लिए निकल गई। चलते चलते अचानक मेरा टकराव उस आदमी से हुआ और फिर मैं वहीं खड़ी हो गई। मैंने उससे कुछ बातें पूछी और उसका जवाब सुनकर मैं शशदर रह गई थी। ऐसा आखिर कैसे मुमकिन था? इतनी बड़ी बात का मुझे इल्म ही नहीं था। मैं उन्हें अम्मा को कुछ न बताने का बोलती वापस अपने शौहर के घर आ गई। मगर वहां आने के बाद भी मेरे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात ही आ रहे थे। जो बातें कुछ देर पहले मैंने सुनी थी, क्या ऐसा मुमकिन था? मेरे दिल में अजीब से सवाल उठे थे जिसका मुझे जवाब चाहिए था। अब मेरे लिए दो चीजें अहम थीं। एक तो अम्मा का सूट पहनना और दूसरा उस बात का पता करना। 1 महीना गुजर गया मगर मेरे जहन से वो बातें ना गईं। वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था। अपने मां ना बनने की वजह से मुझे बुरा तो लगता था, मगर खैर मैं उसे नजरअंदाज कर देती कि लोग मुझे याद दिलाने के लिए बहुत थे। मैं एक बार फिर से अपनी अम्मा के घर गई। इस बार मैं अटल इरादा करके आई थी कि मैं जरूर उस सूट को पहनूंगी। बस मुझे एक अच्छे मौके की तलाश थी। रोज रोज का वही मंजर देखकर मैं हैरत में पड़ जाती। अम्मा जो उन्हें अपने सूट दे देती थी, कभी कभी मेरे जहन में ख्याल आता था कि क्या ऐसा मुमकिन है, पर अपनी बेऔलादी का सोच मैं वो ख्याल झटक देती थी। मैं वही थी। जब एक और अजीब बात हुई थी जो पिछली मर्तबा भी हुई थी, मगर मैंने ध्यान ना दिया। पर इस मर्तबा मेरा ध्यान उस पर चला गया था जो मुझे उलझन में डाल गई थी। मैं कुछ समझ ही ना पाई। पहले तो जिसने कपड़े सिलाई करवाने होते वो खुद लेकर जाता था, मगर अब अम्मा खुद उनसे कपड़े लेने जाती थी। ये अजीब बात थी, वरना ऐसा नहीं होता था। वो रोज सुबह चली जाती और फिर कुछ घंटों के बाद वापस कपड़ों का शॉपर लिए आ जाती थी। मैंने एक दिन हैरत से उनसे पूछा कि आखिर ये क्या माजरा है? इतना टाइम तो नहीं लगता आने जाने में, फिर वो कैसे इतना वक्त लगाती हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि वो बस कपड़ों के मुताल्लिक ही उन औरतों से बातों में मसरूफ हो जाती हैं, इसी वजह से उन्हें टाइम लग जाता है। उनकी बात को सुनते ही मैंने कुछ ना कहा, बल्कि इस बार मैं जहन में न जाने क्या ख्याल आया था कि मैंने जरा सख्ती से अम्मा से कहा कि मुझे उनका सूट चाहिए। मैंने सोचा था कि शायद अम्मा मान जाएंगी, मगर इसका बिल्कुल उलट ही हुआ था। अम्मा न मानी और उन्होंने साफ मेरे मुंह पर इनकार कर दिया कि वो नहीं देंगी। इसलिए मैं उस बारे में दोबारा उनसे ना पूछूं। अम्मा रात को वो सूट जो उन लड़कियों को देने होते थे निकाल कर शॉपर में डालकर रख देती थी और फिर सुबह मामूल के मुताबिक वो सब आकर ले जाती थी। मगर अम्मा कभी मुझे कुछ भी ना बताती थी। लोगों की बातों से मैं तंग आ चुकी थी। इसीलिए मैंने फैसला किया कि चाहे अम्मा से चोरी छुपे ही क्यों ना हो, मैं वो सूट जरूर पहनूंगी। मैंने कई मर्तबा अम्मा से सूट का पूछा था, मगर हर बार इनकार ने मेरा दिमाग घुमा दिया था। अम्मा अपने कमरे को ताला लगाकर रखती थी, इसी वजह से वहां से सूट मैं ले ना पाई। मेरे लिए बेहद मुश्किल था। मुझे इल्म नहीं था कि वो ऐसा आखिर क्यों करती हैं, क्यों अपने कमरे को वो ताला लगाकर रखती हैं। शायद वो मेरी वजह से ऐसा करती थी। मुझे बेहद अफसोस और अपनी अम्मा पर गुस्सा भी था, जो बाकियों की मदद तो कर रही थी मगर अपनी ही बेटी की मदद नहीं कर पा रही थी। एक दिन अम्मा बाजार से कुछ जरूरी चीजें खरीदने गई, तो जल्दी जल्दी मैं अपने कमरे को ताला लगाना तो भूल ही गई थी, जिस वजह से मैं बहुत खुश थी कि चलो मुझे मौका मिल गया कि मैं अम्मी का सूट पहन सकूं। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई और सूट को तलाश करने लगी तो मैं दंग रह गई।
کیونکہ وہاں اماں کا کوئی سوٹ موجود ہی نہ تھا۔ مجھے پھر سے غصہ آ گیا تھا۔ میں پریشان ہو گئی کہ یہی ایک موقع تھا میرے پاس۔ میں جانے ہی والی تھی کہ جب ایک سوٹ پر میری نظر پڑی۔ وہ بہت الگ رکھا گیا تھا، پیک سوٹ تھا۔ میں اسے دیکھنے لگی اور جیسے ہی اسے کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگلا منظر دیکھ کر مجھے میری آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہ آیا تھا۔ میں نے فوراً کمرے سے باہر جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ میں باہر چلی گئی۔ میرا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ میں بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ باہر صحن میں بیٹھ گئی۔ کچھ وقت کے بعد ہی اماں آ گئیں۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ ایک سوٹ انہیں سلائی کرنا تھا، سو وہ سوٹ سلائی کرنے لگی تھیں۔ مشین کے آگے بیٹھے وہ اپنا کام کر رہی تھیں، جبکہ میں سوچوں میں گم انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تھا، میں بے حد خوش ہو گئی تھی۔ یقیناً مجھے اب یہی کرنا تھا۔ میں شدت سے کل کا انتظار کرنے لگی تھی۔ آخر کار رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم سو گئے اور پھر صبح ہو گئی۔ اماں آج کپڑے لینے نہ گئیں، بلکہ کچھ عورتیں اماں کو کپڑے خود ہی دے کر چلی گئی تھیں۔ اماں نے کچھ دیر ان سے باتیں کی اور پھر کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ جب میں نے اماں سے بولا کہ میں باہر جا رہی ہوں اپنی ایک دوست کی جانب، اماں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنے کام میں لگ گئیں۔ میں بھی باہر آ گئی۔ کچھ وقت کے بعد میں نے تعجب سے اپنے گھر میں لڑکیوں کو جاتے دیکھا تھا۔ مجھے ان پر بھی غصہ تھا، پر خیر وہ لڑکیاں اندر چلی گئیں اور میں بھی پھر گھر کے اندر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ لڑکیاں واپس جا رہی تھیں جب میں بھاگ کر ان کے پاس گئی۔ گھر سے باہر جاتے ہی میں نے ایک لڑکی کے ہاتھ سے وہ سوٹ چھینا اور میں سیدھا بغیر رکے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا کہ کہیں اماں مجھ سے وہ سوٹ نہ لے لیں۔ میں نے فوراً وہ سوٹ پہننے کا سوچا۔ مجھے تھوڑا عجیب تو محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے اس سوٹ کی تہہ کھولی اور جلدی سے اسے پہننے لگی۔ میں بے حد جلدی میں تھی کیونکہ مجھے اماں کے آنے کی فکر بھی تھی۔ جیسے ہی میں نے وہ سوٹ پہنا، مجھے کچھ عجیب لگنے لگا، کچھ عجیب محسوس ہوا۔ میں نے اس کو اتار دیا اور اگلے ہی لمحے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یہ سب دیکھتے یقین ہی نہ آیا کہ وہ سوٹ تو عجیب تھا۔ اب میری سمجھ میں سب کچھ آ رہا تھا۔ مجھے اب پتا چلا کہ میری اماں کا یوں برتاؤ کیوں ہے۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکلی تھی، مگر میں حیران رہ گئی کہ جب اماں نے مجھ سے کچھ بھی نہ بولا، بلکہ انہوں نے سوٹ کے بارے میں مجھ سے کوئی بھی بات نہ کی۔ شاید اس لڑکی نے میری اماں کو کچھ بتایا ہی نہ تھا، اسی وجہ سے انہیں یہ بات نہیں پتا تھی۔ مگر میں اس سب کے بعد اماں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ کیا وہ واقعی سچ ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کچھ کر دوں۔ آخر اپنی بے چینی سے بچنے کے لیے میں نے اماں سے پوچھنے کا سوچا۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، اماں اس سوٹ میں کیا ہے ایسا؟ میں نے اتنا ہی بولا تھا کہ میری اماں نے حیرت سے میری جانب دیکھا اور مجھے پھر سے ڈانٹنے لگی، مگر میری اگلی بات نے انہیں حیرت میں ڈال دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اس سوٹ میں کیا ہے، وہ سوٹ میں نے پہنا ہے۔ میری بات سنتے ہی میری ماں ششدر رہ گئی۔ وہ میری جانب دیکھنے لگی تھی، جبکہ مجھے اماں سے ایک پل کو نفرت محسوس ہوئی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ میرے چلانے پر وہ کچھ بھی نہ بولی، مگر میں نے بہت بلند آواز سے ان سے پوچھنا شروع کر دیا، جس پر انہوں نے مجھے بتانے کی حامی بھر لی۔ ان کی بات سنتے ہی میں حیران تھی۔ وہ بولیں کہ جب سے تیرے ابو اس دنیا سے گئے ہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہمیں، مگر پھر بھی کچھ ہاتھ نہ لگا۔ آخر کو جوان لڑکی گھر تھی جسے پالنا آسان نہ تھا۔ میں خود بھیک مانگ کر بھی کھا لیتی، مگر تیرا کیا کرتی؟ اس لیے ایسا کیا۔ سلائی سے مجھے کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں تھا، اتنے پیسے ہی نہ تھے جتنوں کی ضرورت تھی۔ تبھی ایک بار پڑوسن مجھے ملی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں نشے کی عادت لگا دوں بچیوں کو تو مجھے کافی پیسہ ملے گا۔ تیری شادی کو پیسے نہ تھے، اسی وجہ سے میں نے حامی بھر لی اور یہ کام کرنے لگی۔ پہلے تو آہستہ آہستہ، مگر پھر سلائی کے بہانے کی وجہ سے میرا کام بہت پھیل گیا۔ ہمسائی والی عورت جس سے یہ سب لیتی تھی، میں نے اسے خود یہ نشاور چیز لینا شروع کر دی اور بچیوں کو اس کی عادت لگا دی۔ وہ کسی بھی قیمت پر رقم دیتی اور وہ چیزیں لے جاتی۔ میں نے وہ چیزیں انہیں اپنے سوٹ میں چھپا کر دینے کا سوچا کہ ایسے کسی کو شک بھی نہ ہوگا۔ سب کو یہی لگے گا کہ یہ کپڑے سلائی کرنے یا سوٹ لینے کے لیے میرے پاس آتی ہیں۔ میرے پاس پیسے جمع ہونے لگے تھے۔ سوٹ تو میرے پاس بہت کم ہی آتے تھے۔ میں بازار سے خریدتی ہوں اور پھر اپنے سوٹ بنا کر
एक दो बार पहनकर उसमें ये छुपा कर दे देती हूँ। मैं क्या करती, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। इतने पैसे आजकल की दुनिया में सीधे तरीके से कहाँ से आते हैं। जब पड़ोसन को पता चला कि मैं उसके काम में रुकावट बन रही हूँ, तो उसने तुम्हें इस्तेमाल करने का सोचा और तुम्हें कहा कि तुम वो सूट की जिद करो। बस ख्वाहिश तो एक बहाना था। इस बहाने उनकी आदत पूरी हो जाती थी और मेरे पास पैसे आ जाते थे। वो उन चीज़ों का आगे क्या करती थी मुझे कुछ पता नहीं था, पर हाँ, उनमें से अक्सर आगे किसी को बेच ही देती थी। ऐसे लालच में उन्हें भी पैसे मिल जाते थे। अम्मा की बात सुनकर मैं सन्नाटों की जद में थी। इतना लालच! मुझे शक तो उस वक्त ही हुआ था जब उनके कमरे में वो सफेद पाउडर सा देखा था सूट में, और फिर जब सरदार ने बताया कि उन्होंने सरदार से कर्ज नहीं लिया था। उस दिन मैं जिस आदमी से मिली थी वो सरदार ही था। मैं तो उन्हें बोल ही रही थी कि अम्मा को ज्यादा फोर्स ना करे, मगर यहां तो मेरी सोच से सब अलग था। मैं वहीं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ गई। बेशक आसाइश जिंदगी का हिस्सा है, मगर अपनी इंसानियत को ही मार देना बिल्कुल गलत है। कितने लोगों का इस चीज से नुकसान हुआ था, सिर्फ उनकी लालच और पुरासाइश जिंदगी गुजारने के चक्कर में। मुझे अफसोस हुआ था। आज वो मुझसे मुआफियां मांगती हैं। मैंने उन्हें मुआफ तो कर दिया, मगर उन्हें बुलाना मेरे बस में नहीं है। मेरी शादी में जितना भी खर्च था मैं उन्हें वापस कर चुकी हूँ। अल्लाह की रहमत देखो कि 1 साल बाद ही मुझे एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई थी। मेरा अब अम्मा से कोई रिश्ता नहीं। लालच अक्सर कई जिंदगियां खा जाती है। हमारे मुआशरे का भी आजकल यही हाल है। हम खुद की जिंदगी को आरामदेह बनाने के लिए दूसरों की जिंदगी अजाब बना देते हैं, बगैर कुछ सोचे समझे। हम ऐसे काम करते हैं कि जिससे दूसरों की जिंदगी मुतासिर हो जाए, मगर हमारे अंदर की लालच और कुछ हद से ज्यादा ख्वाहिशात हमें दूसरों की परेशानी समझने का मौका ही नहीं देती। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।